بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان حکیم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز سونپ دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ حکمت سے مسکین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب کسی مجلس میں پہنچو پہلے اسلامی طریقے کے مطابق سلام کرو، دوسرے نہ بولیں تو تم بھی خاموش رہو۔ اگر وہ لوگ اللہ کا ذکر کریں تو تم ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو، اور اگر گپ شپ شروع کر دیں تو تم اس مجلس کو چھوڑ دو۔ مروی ہے کہ آپ اپنے بچے کو نصیحت کرنے کے لیے جب بیٹھے تو رائی کی بھری ہوئی ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی، اور ہر نصیحت کے بعد ایک دانہ اس میں سے نکال لیتے یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا، بچے، اگر اتنی نصیحت کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے کا بھی یہی حال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حبشیوں کو دیکھا کہ ان میں سے 3 شخص اہل جنت کے سردار ہیں، ایک لقمان حکیم، نجاشی رحمۃ اللہ علیہما، اور بلال مؤذن رضی اللہ عنہ۔ بہقی کی شعب الایمان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے پیارے بیٹے، میں نے چٹان، لوہے اور ہر بھاری چیز کو اٹھایا، لیکن میں نے پڑوسی سے زیادہ ثقیل کسی چیز کو نہیں پایا، اور میں نے تمام کڑوی اور تلخ چیزوں کا ذائقہ چکھ لیا، لیکن فقر و تنگ دستی سے تلخ کوئی چیز نہیں پائی۔ اے بیٹے، جاہل شخص کو ہرگز اپنا قاصد اور نمائندہ مت بنا، اور اگر نمائندگی کے لیے کوئی قابل اور عقلمند شخص نہ ملے تو خود اپنا قاصد بن جا۔ بیٹے، جھوٹ سے خود کو محفوظ رکھ، کیونکہ یہ چڑیا کے گوشت کی مانند نہایت مرغوب ہے۔ تھوڑا سا جھوٹ بھی انسان کو جلا دیتا ہے۔ اے بیٹے، جنازوں میں شرکت کیا کر، اور شادی کی تقریبات میں شرکت سے پرہیز کر، کیونکہ جنازوں کی شرکت تجھے آخرت کی یاد دلائے گی، اور شادیوں میں شرکت دنیا کی خواہشات کو جنم دے گی۔ آسودہ شکم ہوتے ہوئے دوبارہ شکم سیر ہو کر مت کھا، کیونکہ اس صورت میں کتوں کو ڈال دینا کھانے سے بہتر ہے۔ بیٹے، نہ اتنا شیریں بن کے لوگ تجھے نگل جائیں، اور نہ اتنا کڑوا کہ تھوک دیا جائے۔